شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں رفیق نام کا ایک عام سا شخص رہتا تھا۔ اس کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ صبح سویرے مزدوری کے لیے نکلتا، شام کو تھکا ہارا واپس آتا، کھانا کھا کر سو جاتا۔ نماز سے کوئی خاص تعلق نہ تھا، مسجد میں صرف عید یا جنازے کے موقع پر جانا ہوتا تھا۔ قرآن صرف بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے گھر میں موجود تھا، ورنہ اس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ رفیق کا دل اکثر خالی محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس خلا کو کیسے پر کیا جائے۔ اسے ایسا لگتا جیسے وہ دنیا کی بھیڑ میں کہیں کھو چکا ہے، نہ کوئی مقصد، نہ کوئی منزل۔ بس ایک دن گزرتا، دوسرا آتا، زندگی یوں ہی گزر رہی تھی۔ محرم کا مہینہ شروع ہوا تو محلے میں گہما گہمی سی پیدا ہو گئی۔ ہر گلی میں کالے پرچم لہرانے لگے، مسجدوں اور امام بارگاہوں میں چراغان ہونے لگا۔ رفیق کو ان چیزوں میں کبھی دلچسپی نہ تھی، مگر وہ یہ سب دیکھتا ضرور تھا۔ ایک رات جب وہ مزدوری کے بعد تھکا ہارا واپس آ رہا تھا تو ایک امام بارگاہ کے باہر رک گیا، جہاں ذاکر حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہا تھا۔ رفیق نے سوچا کچھ دیر بیٹھ کر دم لے لوں۔ وہ دروازے کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ذاکر کی آواز میں گہرائی تھی۔ جب ظلم نے حد پار کی تو حسین اٹھے۔ انہیں پتا تھا کہ ان کے سامنے ہزاروں کی فوج ہے، ان کے پاس صرف 72 افراد ہے، مگر وہ جانتے تھے کہ اگر آج میں خاموش ہو گیا تو کل حق کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ رفیق کی آنکھوں میں حیرت بھر آئی۔ کیا کوئی شخص اتنی قربانی دے سکتا ہے؟ یہ سوال اس کے دل میں گونجنے لگا۔ اگلی رات رفیق دوبارہ وہیں آ گیا۔ اب کی بار وہ تھوڑا قریب بیٹھا۔ ذاکر نے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کا ذکر کیا۔ پھر کہا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جیسے میں ہوں ویسے شخص کے لیے یزید جیسے شخص کی بیعت جائز نہیں۔ یہ محض الفاظ نہیں تھے، یہ قیامت تک کے لیے ایک معیار تھا۔ رفیق کو یوں لگا جیسے کوئی اس کے اندر کا آئینہ صاف کر رہا ہو۔ کیا میں بھی یزید کی طرح ظلم کا خاموش تماشا ہوں؟ اس رات اس نے دل سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے وہ راہ دکھا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہے۔ رفیق کی زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی آ گئی۔ اب وہ صبح اٹھ کر نماز پڑھتا، کام پر جاتا تو ایمانداری سے مزدوری کرتا، کبھی کسی کا حق نہیں مارتا۔ لوگوں نے اس کی شخصیت میں نرمی اور روشنی محسوس کی۔ اس نے گھر میں بچوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی سنانا شروع کی۔ اس نے پہلی بار قرآن کو صاف کر کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ ہر آیت میں اسے حضرت حسین علیہ السلام کا صبر اور اللہ کی رضا نظر آتی۔ رفیق کا سب سے چھوٹا بیٹا احمد صرف 8 سال کا تھا۔ وہ روز اپنے ابو کو عبادت کرتے، دوسروں کی مدد کرتے اور غریبوں میں کھانا بانٹتے دیکھتا۔ ایک دن اس نے ابو سے پوچھا، ابو، حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ رفیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بیٹے کو گود میں بٹھا کر کہا، بیٹا، حسین نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم حق بات کہنے سے نہ ڈریں، چاہے سب چھوڑ دیں، جان چلی جائے، مگر جھوٹ، ظلم اور برائی کا ساتھ نہ دیں۔ محرم کے 10ویں دن رفیق نے اپنے محلے میں بچوں کے لیے ایک چھوٹی مجلس رکھی۔ اس میں اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو آسان زبان میں بیان کیا۔ اس نے کہا، کربلا ہمیں صرف رونا نہیں سکھاتا، جینا سکھاتا ہے۔ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ہر میدان میں حق کے ساتھ کھڑے ہوں، چاہے ہم اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس مجلس کے بعد کئی بچوں نے کہنا شروع کیا، ہم بھی حسین کی طرح سچے بنیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ زندگی ہمیشہ آسان نہیں رہتی۔ رفیق کو ایک دن ایک بڑی کمپنی سے نوکری کی پیشکش ہوئی۔ تنخواہ اچھی تھی، لیکن کام میں کچھ دھوکہ دڑی شامل تھی۔ رفیق نے انکار کر دیا۔ دوستوں نے کہا، پاگل ہو گئے ہو، اتنے پیسے چھوڑ دیے؟ رفیق نے مسکرا کر کہا، کربلا نے سکھایا ہے کہ چند دن کی دنیا کے لیے اپنا ایمان نہ بیچو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر دیا، میں ایک نوکری کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اب رفیق کی شناخت ہی بدل گئی تھی۔ لوگ اسے عزت سے دیکھتے تھے۔ مسجد کی امام نے کہا، رفیق، تم سچے حسینی ہو، تم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو سمجھا اور اپنی زندگی میں اتارا۔ رفیق نے کہا، نہیں، میں صرف ایک عام انسان ہوں، میں نے صرف اتنا کیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی کوشش کی ہے۔